جہت کعبہ کو منہ ہونے کے یہ معنی ہے کہ منہ کی سطح کا کوئی جز یعنی حصہ کعبہ کی سمت میں واقع ہو. تو اگر قبلے سے کچھ انحراف ہے مگر منہ کا کوئی جز کعبہ کے مواجہ یعنی مقابل یا سامنے میں ہے، نماز ہو جائے گی. اس کی مقدار 45 درجہ رکھی گئی ہے، 45 ڈگری. تو اگر 45 ڈگری سے زائد انحراف ہے، استقبال نہ پایا گیا، نماز نہ ہوئی. اب ایک تصویر بنا کے مصنف بحر شریعت مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس چیز کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ 45 درجے ہم کیسے جانیں گے. دیکھیے یہ شکل ہے اوپر والی. تو ایک شخص جو ہے وہ ہا پر کھڑا ہوا ہے اور جیم کی طرف منہ کرے تو یہ عین قبلہ ہے، اور الف کی طرف منہ کرے تو یہ دائیں طرف سلام پھیرنے کا رخ ہے. با کی طرف منہ کرے تو یہ بائیں طرف لیفٹ ہینڈ پہ سلام پھیرنے کا رخ ہے. اب قبلے کا رخ اور دائیں بائیں جو ہمارے حصے ہیں تو ان کے درمیان میں 45 ڈگری بنے گا، کیونکہ دیکھیے کہ جیم ہا الف یہ زاویہ قائمہ بن رہا ہے. اسی طرح جیم ہا با بھی، اور زاویہ قائمہ 90 درجے کا ہوتا ہے، اور اس کی تنصیف جو ہے اس کا نصف وہ ہے 45 درجے. اب آپ نے کیا کیا کہ جیم اور الف کے بیچ سے خط نکال دیا ہا کو ملاتے ہوئے، یہ ہو گیا زا، جس کو یہاں پر را سے تعبیر کیا گیا، یعنی بغیر نقطے کے لکھا جاتا ہے علم ابجد میں. اور جیم اور با کو آدھا کیا تو یہاں پر اپنے خط نکال کر اس کو ہا سے تعبیر کیا. تو اب یہ شکل آپ کے سامنے آ گئی. اسی کے بارے میں دیکھیں یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ مثلا الف با ایک خط ہے، اس پر ہا دال جیم عمود ہے، اس پر ہا جیم عمود ہے، یہ بیچ میں دال نہیں ہے، اس پر ہا جیم عمود ہے. اور فرض کرو کہ کعبہ معظمہ عین نقطہ جیم کی محاذی ہے، دونوں قائمے الف ہا جیم اور با ہا جیم کی تنصیف کرتے ہوئے خطوط ہا زا اور ہا کھینچے تو یہ زاویے 45 درجے کے ہوئے کہ قائمہ 90 درجے ہے اور اس کا آدھا 45. اب جو شخص مقام ہا پر کھڑا ہے اگر نقطہ جیم کی طرف منہ کرے تو عین کعبہ کی طرف منہ ہے، اور اگر داہنے بائیں یعنی دائیں یا بائیں زا یا ہا کی طرف جھکے تو جب تک جیم زا یا جیم ہا کے اندر ہے جہت کعبہ میں ہے، اور جب زا سے بڑھ کر الف یا ہا سے بڑھ کر با کی طرف کچھ بھی قریب ہوگا تو اب جہت سے نکل گیا، نماز نہیں ہوگی. شکل کو ایک بار پھر دیکھیے کہ ہا پر ایک شخص کھڑا ہوا ہے اور جیم عین قبلہ ہے، ٹھیک ہے. تو جیم سے لے کے الف تک یہ 45 درجے ہیں. اسی طرح بائیں ہاتھ پر جیم سے لے کے ہا تک 45 درجے ہیں. تو جب تک زا اور ہا کے درمیان ہے تو یہ اس کا منہ قبلے کی طرف ہے، اور جیسے ہی الف سے زا سے الف کی طرف بڑھا یا ہا سے با کی طرف بڑھا تو پھر یہ 45 سے باہر نکل گیا اور استقبال قبلہ نہیں آیا گیا. اب یہ آدھا جو کیا تو ہم اور بھی کوئی طریقہ ہے کہ ڈی کی مدد سے بھی آپ آدھا کر سکتے ہیں، جس کو چاندہ کہا جاتا ہے، پلاسٹک میں مل جاتا ہے بازار میں شاید 10-20 روپے کا. اور ایک اور طریقہ بھی ہے کہ آپ نے ہا اور جیم جتنا خط کھینچا ہے فرض کریں 4 فٹ کا، تو جیم سے دائیں طرف اور جیم سے بائیں طرف زاویہ قائمہ بناتے ہوئے 90 کے اینگل پر آپ اتنا ہی فٹ یعنی 4 فٹ یہ ہے ہا جیم، تو جیم سے لے کے زا تک بھی 4 فٹ کھینچیں، اور یہاں سے جیم سے لے کے ہا کی طرف بھی 4 فٹ کھینچیں. اب ان نقطوں کو ہا سے ملا دیجئے تو یہ آپ کو 45 درجے جو ہیں وہ حاصل ہو جائیں گے.